آپ حضرات نے کل کے درس میں سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو اس کے بدلے میں یا ہم اس جیسی آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کوئی آیت منسوخ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کو منسوخ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری آیات ایسی موجود ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اب وہ تلاوت میں موجود رہیں گی، اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا، لیکن اس کے جو احکام ہیں اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو آیت آ چکی ہے عمل اس پر کیا جائے گا۔ تو پہلی آیت جو قرآن مجید کی جو منسوخ ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، 180، یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور آیہ مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جو تم مال چھوڑ کر جاؤ، جو وراثت چھوڑ کر جاؤ، تو اس کی وصیت اپنے والدین اور رشتہ داروں کو کر جاؤ، حقاً علی المتقین، متقین کے لیے یہ حق ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے مطابق انسان پر یہ فرض تھا، فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم جب مرنے کے قریب ہو جاؤ، اذا حضر احدکم الموت، موت کے قریب ہو جاؤ تو فرمایا تم پر فرض ہے کہ وصیت کرو والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ اس کے مطابق حکم یہ تھا کہ جب انسان موت کے قریب آئے تو جتنی وہ وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حوالے کر دے، وہ جس کو چاہے دیں، جتنا چاہے دیں، جتنی مرضی ہو دیں نہ دیں، اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اب یہ حکم اب نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اگر یہ حکم ہو تو پھر تو وراثت تو ختم ہے، پھر تو والدین اور رشتہ داروں کے حوالے کر دو اور وہ خود ہی تقسیم کرتے رہیں گے۔ تو حکم پہلے یہ تھا، تو اب بندہ رشتہ داروں کے حوالے کیا کرے؟ رشتہ دار تو پہلے نظر رکھی ہوں دی، یہ مرے تو اسی قبضہ کریے۔ تو یہ حکم پہلے تھا کہ بندہ وراثت والدین اور رشتہ داروں کے حوالے کر جائے، وہ جیسے مرضی تقسیم کرے۔ تو یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اور یہ میرے پاس تفسیر صراط الجنان ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب اس کے منسوخ ہونے کی جو دلیل ہے وہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2121 ہے، یعنی کہ 2121۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ ولوارث۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق اب اتار دیا ہے، وراثت کے مسائل بیان کر دیے ہیں، اب فلا وصیۃ لوارث، اب جو وصیت مرنے والا ہے وہ وصیت نہیں کر سکتا اپنے ورثاء کے لیے، فلا حکم دے دیے، فلا وصیہ، اب وصیت نہیں ہو سکتی۔ پہلے کیا تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے والدین اور رشتہ داروں کے لیے، اور اس حدیث میں حضور نے منع کر دی ہے، فرمایا کہ اب وہ وصیت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ آیت اب منسوخ ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کے منسوخ ہونے پر جو آیت ناسخ ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ ناسخ وہ آیت ہوتی ہے کہ جو منسوخ آیت کے بدلے میں آیت نازل ہو،
یا اس کو آسان سمجھ لیں کہ جس آیت کو اللہ منسوخ کر دے تو اس کے بدلے میں جو آیت نازل کرے اس کو ناسخ بولا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ناسخ آیت ہے اس آیت کو منسوخ کرنے والی، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر میں بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ یہ حدیث آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 180 نکال لیں۔ اب اس کی جو ناسخ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کی جو ناسخ ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11۔ اس آیت کو منسوخ کرنے والی جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے۔ وہاں پر حکم صرف یہ تھا کہ والدین اور رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ، وہ خود ہی تقسیم کریں، لیکن یہاں پہ اب اللہ نے قانون بنا دی ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ بندہ جب مرے گا تو کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کتنا حصہ دیا جائے گا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ تعالیٰ قانون بنا رہا ہے اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں۔ کیا ہے؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرنے والا اگر مر جاتا ہے اور اپنی وہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو فرمایا بیٹے کو حصہ ملے گا بیٹی سے دگنا، یعنی کہ بیٹی کو اگر 2 حصے ہیں تو اس کے برابر بیٹے کو 1 حصہ ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی بندے کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 میں سے 1 حصہ بیٹی کو ملے گا اور 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے۔ یہ ہے اولاد کا معاملہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی اولاد نو آگ کرتا ہے، اپنی وراثت چو اپنی جائیداد تو آگ کر دیتا ہے کہ میری نافرمان اولاد ہے، میری وراثت جندہ کوئی حصہ نہیں، تو شریعت میں اس کی اس وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ لکھ کے جاتا ہے یا اسٹامپ پیپر کر جائے یا کچھ بھی کر جائے کہ جی میں نو اپنی جائیداد تو آگ کرتا ہے، انہوں کچھ نہیں ملے گا، تو شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ بندہ مرے گا اس کی وراثت شریعت کے مطابق ہی بنے گی، اور وہ اب وصیت بھی نہیں کر کے جا سکتا کہ میں مرا تو میری ساری جائیداد فلاں پتر نو دے دینا یا فلاں پتر نو دے دینا یا فلاں دھی نو دے دینا، اب وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں اپنی زندگی میں وہ مالک ہے، وہ چاہے سارا بیچ کے کھا جائے یا سارے کا سارا کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام لگا دے، ہے یہ ناانصافی، لیکن اس کو اختیار ہے کہ وہ مالک ہے نا، اپنی زندگی میں وہ جو مرضی کرے، وہ کسی ایک بیٹے کو دے دے، ایک بیٹی کو دے دے، یا بیچ کے کھا جائے کسی کو اور کو دے دے، لیکن اس کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق ہی وراثت تقسیم ہوگی۔ تھوڑی ریاضی اتنی کمزور ہے کہ 180 نمبر آیت نہیں نکلی، دکھاؤ ادھر۔ 12 نمبر آیت تک کھلوتے ہیں نا، میں 180 کیا ہے ہاں جی ہولے ہولے پہنچ جائیں گے شام تک۔ لو جی 180 نمبر آیت میرے سامنے آ گئی۔ 84 82 اللہ اکبر 79 اور 80۔ ان کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں بھی حضرت عمر بن خارجہ سے حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں نے حضور سے خطبہ سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی کہ جو حق بیان ہو گیا ہے کہ جنہوں جنہ ملنا ہے ان ملے گا، اب کوئی وصیت نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتے، یہ جو 180 نمبر آیت ہے، عبداللہ بن عباس جب اس آیت مبارک پر پہنچتے تو فرماتے اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور مسند احمد کا حوالہ ابن کثیر نے یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ دلائل آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ذہن نشین رہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، وراثت کو کیسے تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اگر بیٹا اور بیٹی ہے تو بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو اس کے برابر سنگل ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فرمایا اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملیں گے، یعنی اگر بیٹا نہیں ہے تو پوری وراثت کا 3 حصے کیے جائیں گے اور اس کے 2 بیٹیوں کو ملیں گے۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں 2 حصے تقسیم ہوں گے بیٹیوں کے اندر، اور 1 حصہ اسبہ ہو جائے گا۔ اسبہ کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کہ وہ وراثت کا حصہ والد کی طرف چلا جائے گا، وہ والد کی وراثت ہو جائے گی۔ مطلب پوری وراثت کے 3 حصے ہوئے، 2 حصے تقسیم ہو گئے بیٹیوں میں، وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، وہ 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے اور جو 1 حصہ اس کا ہوگا وہ اسبہ ہو جائے گا، وہ والد کی وراثت بن جائے گی۔ جب والد کی وراثت بنے گی تو اس میں آپ کے بہن بھائی وہ آگے ساری وراثت کا سلسلہ چل پڑے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اگر ایک بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو پوری وراثت کا آدھا حصہ اس کو ملے گا اور آدھا جو ہے وہ اسبہ ہو جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فرمایا کہ اگر اولاد ہے فوت ہونے والے کی تو 6واں حصہ والدین کو بھی ملے گا وراثت کا۔ اج کوئی ماں پیو انہوں 2 وقت کی روٹی نہیں کھواندا، تو قرآن تو کہہ رہا وراثت میں حصہ والدین کا ہے، 6واں حصہ والدین کا ہے۔ تو اب خیال کریں والدین کی اہمیت تو ہے، ختم تو نہیں ہوئی۔ ہم وہ زندہ ہوتے ہیں تو گھر میں ایک کمرہ نہیں دیتے اس کو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اولاد ہے تو پھر 6واں حصہ والدین کا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 3واں حصہ والدہ کا ہے۔ ہاں 3واں حصہ، 3 حصے کیے جائیں گے، 1 والدہ کو مل جائے گا اور جو 2 حصے وہ اسبہ ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ والد کی وراثت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر والدہ کو 6واں حصہ ہی ملے گا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا کہ یہ فائدے کی باتیں اللہ کر رہا ہے تم لوگوں کے لیے، جو وصیت بیان کر رہا ہے اور پورے کا پورا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تم پر کہ اس طریقے سے وراثت کو کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اب وراثت کے مسائل آگے سارے بیان ہو رہے ہیں، اگر میں صرف اس کو بیان کرنا شروع کر دوں تو کافی ٹائم چاہیے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں گے کہ کل اس کو تھوڑا سا وراثت کو اور دیکھ لیں گے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ، لیکن اصل جو مقصد تھا کہ وہ 180 نمبر آیت کو منسوخ کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں اب یہ آیت نمبر 11 سورہ نساء کی ہے۔ اب یہ احکام مانے جائیں گے، وہ احکام نہیں مانے جائیں گے۔ وہ آیت موجود رہے گی، اس کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور قرآن مجید کا وہ حصہ بھی ہے، لیکن اب اس حکم پر نہیں ہم چلیں گے۔ اگر آپ اس حکم پر چلیں گے تو پھر وراثت ختم ہو جاتی ہے، پھر تو والدین کے حوالے کرو، رشتہ داروں کے حوالے کرو تو چل دے بنو، وہ آپ ہی جو مرضی کرتے پھر۔ تو اس لیے جو منسوخ آیات ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور میں نے اس لیے سمجھا کہ ہم انشاءاللہ جتنی آیات ہیں اس کو روز کے درس میں ان آیات کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کون کون سے احکام ان جو منسوخ آیات ہیں موجود تھے اب وہ ختم ہو چکے ہیں اور ان کے بدلے میں کون سے احکام نازل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ وراثت کے معاملات کو کل مزید وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرۃ عینی بک یا رسول